ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک جیسے غار کے دھانے پر کوئی بہت بڑا پرندہ آن کر بیٹھا ہو۔ یہ ایک عقاب کی شکل کا بہت بڑا پرندہ تھا، مگر اس کے پر پرپل تھے اور اس کی چونچ طوطے کی مانند مڑی ہوئی تھی اور اس کے پنجوں میں ایک بڑا سا پرندہ پھڑپھڑا رہا تھا۔ غالباً وہ اسے بھی شکار کر کے اپنے کھانے کے لیے یہاں تک لایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ غار کے اندر داخل ہوتا۔ مسلم نے جلدی سے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے سر کا نشانہ لے کر پھینکا۔ پتھر کسی بندوق کی گولی کی طرح اڑتا ہوا اس کے سر سے ٹکرایا اور وہ تیز چوٹ لگنے کی وجہ سے نیچے سمندر کے پانی میں جا گرا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ غار کے اندر سے اچانک کوئی پتھر اسے اس طرح آن لگے گا۔ پتھر کی ضرب شدید تھی جس نے پل بھر میں اس بڑے سے پرندے کو بری طرح زخمی کر کے نیچے پھینک دیا تھا۔ مسلم نے جھانک کر نیچے دیکھا تو وہ پرندہ سمندر کے پانی میں ڈبکیاں لگا رہا تھا اور پھر کچھ دیر تک تڑپتے رہنے کے بعد وہ یکدم ساکت ہو گیا۔ شاید وہ پتھر کی ضرب سے مر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر مسلم نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر بھوک کی وجہ سے پرندے کے کچے انڈوں کو اپنے معدے میں اتارنے لگا۔ ایسا کرنے سے اس کا جی تو متلانے لگا تھا، لیکن زندہ رہنے کے لیے بھوک مٹانا ضروری تھی۔ جیسے تیسے کر کے رات بیتی اور صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا۔ سمندر کی موجیں بکھری ہوئی تھیں، دور دور تک کسی بحری جہاز کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب اسے بھوک ستانے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح نیچے جا کر سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر انہیں پتھروں سے آگ جلا کر بھونا جائے، ورنہ تو وہ اس طرح بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح نیچے اتر پاتا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے غار کے دوسری جانب وحشیوں کا شور برپا ہو۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے جلدی سے نیچے اترنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے خود کو دوبارہ سے غار میں چھپا لیا اور غور سے دوسری طرف سے آنے والی آوازوں پر کان لگا لیے۔ کچھ دیر تک آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر لوٹ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ وحشی شاید مایوس ہو کر جا چکے تھے۔ کافی دیر تک جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے دوبارہ نیچے جا کر مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ کیا اور دھیرے دھیرے محتاط انداز میں نیچے اترنے لگا۔ نیچے پانی شفاف تھا اور اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے پاس چونکہ شکار کے لیے کچھ نہ تھا، اسی لیے اس نے پتھروں کی مدد سے مچھلیاں مارنے کا پروگرام بناتے ہوئے کچھ پتھر ہاتھ میں اٹھا کر ان کی مدد سے مچھلیاں مارنے لگا۔ 3-4 ہاتھ لگ گئی تھیں۔ انہیں لے کر واپس غار میں پہنچ گیا۔ وہاں 2 پتھروں کی مدد سے اس نے آگ جلا کر مچھلیاں بھون کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ اسے وہاں چھپے ہوئے 3 دن مزید گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک سمندر کی طرف سے اسے کوئی بحری جہاز دکھائی نہیں دیا تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ ساحل پر جا کر کافی مقدار میں موتی بھی اکٹھے کر کے یہاں غار میں لے آ چکا تھا، اس امید پر کہ اگر وہ زندہ بچ کر یہاں سے نکل گیا تو یہی موتی اس کی زندگی سنوار دیں گے۔ ویسے بھی دوستو، دنیا امید پر قائم ہے۔ پھر ایک دن صبح جب وہ ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے بعد سمندر کی طرف نظریں جمائے بیٹھا دیکھ رہا تھا، اچانک اسے یوں لگا جیسے دور کوئی بحری جہاز گزر رہا ہو، اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ وہی جہاز تھا جس میں وہ دونوں سوار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے جلدی سے ایک بلند چٹان پر چڑھ کر زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیے۔ شاید کپتان بھی اسی امید پر اس جانب سے گزرا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ دونوں دوست زندہ سلامت اسی جزیرے پر اس کے منتظر ہوں۔ دوربین آنکھوں سے لگائے کپتان کو دور چٹان پر ہاتھ ہلاتا وہ واضح نظر آ چکا تھا، اسی لیے اس نے جہاز کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے وہیں اسے لنگر انداز کر دیا اور جلدی سے ایک ربڑ کی کشتی میں عملے کے 2 افراد کو اس کی طرف بھیجا۔ مسلم کی خوشی تو دیدنی تھی۔ اسے ہرگز توقع نہ تھی کہ اتنی جلدی وہ کپتان دوبارہ وہاں سے گزرے گا اور اسے زندگی کی نئی نوید مل جائے گی۔ اس نے جلدی سے واپس جا کر غار کے اندر سے سارے موتی اکٹھے کر کے ایک کپڑے میں باندھے اور جلدی سے واپس باہر آ کر اس ربڑ کی کشتی کی طرف دیکھنے لگا جو اسی کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کشتی اس تک پہنچتی، سامنے پانی میں بہت سے نیزے آن گرے۔ اف خدایا، یہ کیا تھا؟ کیا وہی وحشی دوبارہ اس جانب آن نکلے تھے؟ یہ دیکھ کر تو مسلم کی سانس رک سی گئی۔ نیزے پھینکنے والوں کو بھی شاید کشتی میں موجود عملے کے افراد نے دیکھ لیا تھا۔
इसी लिए जल्दी से वो कश्ती को वापस मोड़कर जहाज़ की तरफ बढ़ने लगे। वो जल्द अज जल्द वहाँ से दूर खड़े जहाज़ तक पहुँचना चाहते थे। उन्हें कतई उम्मीद ना थी कि इस तरह वैशी वहाँ पहुँचकर उन्हें ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे। कश्ती को वापस जाते देखकर मुस्लिम के हाथ पैर फूल गए। उसे अब अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी। इसीलिए उसी लम्हे दरख्तों की छाल से बनी एक रस्सी की मदद से एक वैशी उसके सामने आन कूदा। उसने मुंह में एक तेज़ छुरा पकड़ा हुआ था और उसके करीब पहुंचते ही उसने जल्दी से रस्सी छोड़कर उस छुरे को हाथ में पकड़ा और जैसे ही लहराता हुआ उस पर हमलावर हुआ, मुस्लिम ने यकदम इतनी ऊंचाई से ही पानी में छलांग लगा दी। मोतियों वाली गठड़ी भी उसके साथ ही पानी में आन गिरी और खुलते ही सारे मोती दोबारा समंदर के पानी में बह गए थे। पानी में गिरते ही जैसे मुस्लिम को गौते आने लगे, लेकिन दूसरे ही लम्हे उस पर ऊपर से नेज़ों की बरसात होने लगी। आखिर कब तक वो खुद को उन हमलावरों से बचा पाता। एक नीज़ा उसके सीने में घुसता चला गया। उसे यकदम लगा जैसे जलता हुआ आग का कोयला उसके सीने में उतर गया है और आखिरी एहसास उसे यही हुआ कि उसके जिस्म पर बेशुमार ज़रबें लगती जा रही हों और फिर उसका जहन यकदम यूँ बंद हो गया जैसे कैमरे का शटर बंद हो जाता है और मुस्लिम मौत की अथाह गहराइयों में डूबता चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। मोतियों के जजीरे का राज वहीं दफन होकर रह गया। कप्तान दूरबीन आंखों से लगाए अपने अमले की कश्ती को उसी जानिब बढ़ते देख रहा था कि अचानक उसे यूं लगा जैसे बहुत से वैशी ऊपर चट्टान पर हाथों में नेज़े थामे नीचे की जानिब फेंक रहे हों। ये देखते हुए उसे काफ़ी परेशानी हुई। अब वो अपने अमले को वापसी के लिए भी नहीं कह सकता था, इसलिए सिवाय उन्हें उस तरफ बेबसी से बढ़ते देखते रहने के क्या किया जा सकता था। कप्तान दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अमले के अफराद भी उन वैशियों को देख लें और वहीं से वापस पलट आएं, ताकि कम से कम वो लोग तो उनसे महफूज रह पाएं। और फिर कप्तान की दुआ कबूल हो गई और उन्हीं वैशियों के कुछ नेज़े उसी तरफ गिरते दिखाई दिए जिस तरफ उस अमले के अफराद कश्ती में आगे जा रहे थे। और फिर जल्द ही उन्हें वो वैशी जब दिखाई दिए तो वो तेज़ी से वापस पलट पड़े थे और जल्दी जल्दी कश्ती को जहाज़ की जानिब लाने लगे थे। उन्हें अपनी जानिब बढ़ते देखकर कप्तान ने फौरी लंगर भी उठा दिए थे। फिर जैसे वो कश्ती जहाज़ के नज़दीक पहुंची तो उसके दीगर अफराद ने जल्दी से रस्सियों की मदद से उन्हें ऊपर की जानिब खींच लिया और जल्दी से जहाज़ की रफ्तार बढ़ा दी। वो जल्द अज जल्द उन वैशियों की पहुंच से दूर निकल जाना चाहते थे। कप्तान ने दूरबीन से वहां का मंजर देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद अब जिंदा बच जाने वाला शख्स उन वैशियों के हत्थे चढ़ चुका होगा। लालच भी इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। मोतियों की तलाश में निकलने वाले अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। सच कहते हैं कि इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं रहता। वो दोनों बदकिस्मत अगर थोड़े पर ही कनात पसंद होते तो आज अपने घर वालों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.